میرے لیے معتبر ہیں. جہاں پر میں نے دیکھا کہ بھائی یہ بات جو ہے جہاں پہ ایک دوسرے کی ڈس رسپیکٹ ہوگی, چاہے وہ لفظی ہو یا کوئی بھی ہو, میں دونوں سائڈ سے ہی کہہ رہا ہوں, چاہے وہ سیکر بھائی کی طرف سے ہو یا ادھر سے ہو. میں دیکھیں میں صاف کہہ رہا ہوں, میں براڈ کو گرا دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے, میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے. رسپیکٹ فلی بات ہوگی, آپ ان کی رسپیکٹ کریں, وہ آپ کی رسپیکٹ کریں. اگر تو گفتگو کرنی ہے اور اگر ہنسی ٹھٹھا ہم نے ایک دوسرے پہ کرنا ہے پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر لوگوں تک بھی پہنچا دے, بھائی ہم نے لوگوں تک بات پہنچانی ہے, سیکر بھائی آپ چاہتے ہیں بات پہنچے. بھائی جو نیچے ان کے ساتھی بدتمیزی کر رہے ہیں نا, گالی گلوچ کر رہے ہیں, ان کو بھی کمنٹ بند کر دیں. دیکھیں بدتمیزی کر رہے ہیں, میں کمنٹس بند کر وہ ایسا بھی گواہ ہے کہ وہاں بھی یہ گالیاں دیتا رہا ہے اور ابھی یہاں بیٹھ کر بدتمیزی کر رہا ہے. کمنٹ بند کر دیں پلیز. ایک منٹ میں کر رہا ہوں, کمنٹ بند کر رہا ہوں میں, ایک منٹ مجھے دیں. عتیق بھائی بھی گالیاں نکال رہے ہیں آج کل, میں نے پہلی بار سنا. یار نہیں ایسے عتیق یا ایسے نہیں کچھ کہنا آپ نے, میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک منٹ دے دیں مجھے ذرا کمنٹ صرف. یہ ورتھ نہیں ہے پھر اس طرح سے, پلیز تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ افضل بھائی میں آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں, جتنی پوری بات ہے اس کو سمیٹ کے ذرا آپ بتا دیں تاکہ اس کے بعد پھر میں ایک ٹائمنگ لگا کے بات سٹارٹ کروں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک تو یہ کہ چونکہ معاملہ اس وقت جو اوپن فائل ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں جو میری براڈ کے اوپر سیکر صاحب نے ریفرنس پڑھا تھا, وہ بات ہے میٹر اس وقت. باقی قیام پاکستان کے ضمن میں ایک دوسرا معاملہ تھا, چونکہ سیکر صاحب یہاں نہیں تھے, وہ میں پیسنگ ریمارک کے طور پہ مینشن کر دیتا ہوں کہ وہ میں نے سیکر صاحب کو پیغام پہنچایا تھا کہ حوالہ جات کے ضمن میں میر صاحب کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے اوپر سیکر صاحب نے شروع میں کہا تھا چلے میں کچھ حوالہ جات شیئر کر دوں گا, لیکن لیٹسٹ اس کے اوپر جب میں نے ابھی ریسنٹلی ان کو ریمائنڈ کروایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کوئی حوالے شیئر نہیں کروں گا, ان کو کہیں اپنی ریسرچیں کریں اور خود اپنی تیاری کریں. یہ ہے میٹر اس وقت, اور وہ کلوز ہو چکا ہے دونوں سائڈوں سے. اس وقت جو ہے یہ سٹیٹس ہے, اٹ مینس کہ دونوں سائڈوں سے وہ کلوز ہو گیا. اب آئٹم نمبر 2 ہے, وہ ہے میری براڈ کے اوپر سیکر صاحب نے ریسنٹلی لوک میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں جو ایک ریفرنس پڑھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدعو کیے گئے ایک فریسی کے گھر میں, اور وہ ساری سٹوری, اور پھر اس کے اوپر کاؤنٹر جو مرزا غلام صاحب قادیانی نے اپنی کسی کتاب میں اس کو مینشن کیا, اس واقعے کو, اس کے کریکٹرز کو تھوڑا بہت عدل بدل کر کے. تو وہ اس کے بعد یہ ڈسکشن شروع ہوئی. شیخ ہادی صاحب نے اس چیز کو لیا ہوا تھا کہ سیکر صاحب نے مس ریپرزنٹیشن کی ہے مرزا صاحب کی جو تحریرات ہے اسی واقعے کے ضمن میں, اور ہمارے پاس اس کی جو اصل ورشن ہے یعنی کریکٹ ورشن جو اگین ان کا بیان کہ سیکر صاحب نے مس ریپرزنٹیشن کی, ہمارے پاس پراپر ریئل حوالہ جات بائبل سے موجود ہیں, ریسرچ کے بعد ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیں, سیکر صاحب آئیں اور ہمارے پاس وہ دیکھیں, اور پھر سیکر صاحب ہمارے ساتھ ہم سے اپالوجائز کریں کہ انہوں نے یہ مرزا صاحب کے اوپر ایک جھوٹ باندھا. اس ضمن میں شیخ ہادی صاحب نے مجھے سیورل واٹس ایپ کالز کی, میری ان سے بات ہوئی. ایک دن ہم نے طے کیا کہ رات 12 بجے اس دن ہم ہوسٹ ٹو ہوسٹ, سیکر صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ ہی ول اسپیک ٹو میر سلیم صاحب یا میر لطیف صاحب اس مضمون کے اوپر. شیخ ہادی صاحب سے میں نے کمیونیکیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں میر سلیم صاحب کو بلا لوں گا, تو نو پرابلم. وہ رات کے 12 بجے سم ہاؤ سیکر صاحب کو غلط فہمی ہوگی کہ یہ اگلے دن کے رات 12 بجے تھی. بہرحال میں نے انہیں کال کی, اس وقت یہ سو رہے تھے, جگا کے یہ آ گئے اور ہم انتظار کر رہے تھے. پھر اگلی بات ساری آپ کے سامنے آلریڈی آ چکی ہے, وہ مکس اپ ہو گیا. ٹھیک ہے افضل بھائی ٹائم میرا خیال ہو گیا. افضل بھائی میٹر از پینڈنگ. اوکے اچھا اس کے بعد شروع کرتے ہیں. سیکر بھائی آپ نے پوری گفتگو سنی ہے, میں آپ کے اوپر 2 منٹ لگاتا ہوں, اپنی بات کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں. یار 2 منٹ کا تو ویسے بھی ٹائم ہے, میرے خیال میں آپ نہ بھی لگائیں تو میرے خیال میں بات ہو جائے گی. میں نے ایک حوالہ پیش کیا, میں نے کہا مرزا صاحب نے دروغ کی ہے اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ہے, بائبل میں جھوٹ بولا ہے, وہ باتیں لکھی ہیں جو بائبل میں بھی موجود نہیں ہیں, اور اس کے اوپر کہا گیا کہ سیکر نے جھوٹ بولا ہے. تو دعویٰ کیا انہوں نے میرے جھوٹ بولنے کا, دعویٰ ثابت کر دیں, ختم ہوگی بات, ثبوت پیش کر دیں جو میں نے جھوٹ بولا, اور دکھا دیں جو بھی مرزا صاحب نے لکھا بائبل میں موجود ہے, بات ختم. جزاک اللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. آپ کا ٹائم ختم کر دوں سیکر بھائی میں یہاں پہ؟ ہاں جی اوکے ٹھیک ہے جی. میر بھائی آپ کا 2 منٹ جو ہے نا, میں نے میر صاحب آپ کے 2. افضل بڑائے صاحب نے جو کہا تھا 2 منٹ کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے, وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کروائیں گے, تو ابھی میں اسٹیٹمنٹ سننا چاہتا ہوں جو میں نے ان سے کہا تھا نا, اسٹیٹمنٹ لے کر دیں, اور انہوں نے کہا تھا جی انہوں نے وعدہ کیا وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے. میں مائک میوٹ کرتا ہوں, یہ وہ اسٹیٹمنٹ دیں جو افضل بڑائے صاحب نے ان کو کہا تھا, اور انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا جی میں اسٹیٹمنٹ دوں گا. جی میں سن رہا ہوں. جی اسٹیٹمنٹ میری یہ ہے کہ جی میں نے اسٹیٹمنٹ افضل وڈائٹ صاحب کی براڈ پہ دی تھی, جو کہ آپ نے ماشاءاللہ ریپیٹ پہ کر کے چلائی ہے, جس میں آپ نے خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے
खुदा की कसम ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ। अवैस भाई म्यूट लगाइएगा, आपका शोर आ रहा है। वो आपने मेरे ख्याल में कुछ 3600 दफा अपनी ब्रॉड पे मेरी स्टेटमेंट चला दी हुई है, तो आपने दावा पेश किया कि इसने झूठ बोला, इसने पढ़ी नहीं हुई थी, तो आप दावा साबित करें अपना। ये घोड़ा ये मैदान, दावा साबित करें, दिखाए मैंने झूठ बोला। अच्छा, अभी अफजल बड़ैच साहब बताएंगे कि इनको क्या स्टेटमेंट मैंने लेने के लिए कहा था। जी अफजल बड़ैच साहब जरा बताएंगे आप क्या स्टेटमेंट आपको लेने के लिए भेजा था। सब अपनी वर्डिंग को रिपीट कर दे, मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, अगर ना हुई तो मैं बोल पड़ूंगा कि ऐसे आप अपने अल्फाज में जरा बयान करें ना। मीर साहब आप डायरेक्ट बात कर लेना मेरे से। अच्छा, अफजल मैं बड़ैच साहब करता हूँ को आपसे बात, आपसे भी करता हूँ। आप जरा वो अफजल बड़ैच साहब को रिपीट करने देना। उन्होंने आपसे जब कहा है यहाँ वैसा भाई के सामने, सारे लोग सुन रहे हैं जी, उन्होंने आपको मेरा पैगाम दिया था, तो मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या पैगाम दिया था इन्होंने, ताकि ये पता चले कि आइंदा से अफजल बड़ैच साहब को ये जिम्मेदारी कोई दे भी तो उसका फायदा भी है कि नुकसान ही है कि अफजल बड़ैच साहब को बताएं कुछ और आगे जाके कुछ बता देते हैं। जी अफजल भाई आप जरा वो स्टेटमेंट बताएं, मैंने क्या मैसेज आपको दिया था। नहीं साहब, वो जो लाइव आपके वहां पे बोले गए अल्फाज थे वो एग्जैक्ट अल्फाज सीकर साहब तक पहुंचाए गए थे, उसको आप इसी तरह से, सीकर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और वो खुद टेस्टिफाई कर देंगे कि आपके एग्जैक्ट अल्फाज उन तक पहुंचा दिए गए थे। तो इसलिए आप इस मैटर को पैगाम रसानी को यहाँ पे इशू ना बनाएं, वो इशू नहीं है। सीकर साहब आप तक वो डायरेक्ट इनके वो मेरे डायरेक्ट अल्फाज वो यहाँ प्ले कर दे ताकि लोग सुन ले कि स्टेटमेंट क्या लेने के लिए भेजा। अब आप तक इनके डायरेक्ट अल्फाज पहुंचे थे कि नहीं इनके अपने? जी मेरे तक जो डायरेक्ट अल्फाज ये पहुंचे थे कि होस्ट टू होस्ट पे मैं रजामंद नहीं हूं और मुझे कोई इशू नहीं है सीकर की ब्रॉड पे जाने पे, और मैं सीकर की तरफ चल जाऊंगा, सीकर मेरी तरफ आ जाए। यहाँ तक बात ठीक है? तक बात ठीक है, कंफर्म कर दे मीर साहब, यहाँ तक बात ठीक है? मैं गलत तो नहीं बता रहा? आगे फिर मैं अगली बात बता रहा हूं। स्टेटमेंट की मैं असल में बात कर रहा हूँ ना। हाँ, और दूसरी इन्होंने कहा था कि ये बता दें कि अगर कोई भी ऐसा शख्स करे, अगर बाइबल में जो चीज मौजूद ना हो और कोई भी शख्स ऐसा कहे तो उसके लिए गुस्ताखी का फतवा है। कुछ तरह की बातें उन्होंने मेरे ख्याल में की थी, यही बात थी ना बड़े साहब? ये ऐसे ही है, ऐसे ही। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ही मेरी तरफ अबना मान आपका पैगाम पहुंच गया था, और फिर मैंने जो बड़ाई साहब को जवाब दिया था और जो ऑडियो मैंने फिर कर दी थी वो मैं अभी आपको दोहरा देता हूँ। वो बात ये थी कि दावा आपने किया है कि मैंने झूठ बोला है। मैंने तो वडाइट साहब की ब्रॉड पे एक स्टेटमेंट पढ़ी, आपने दावा किया कि इसने झूठ बोला है, और मैंने दावा जो है, मैं मीर साहब पाकिस्तान वाले टॉपिक पे दावा करके मैं देख चुका हूं, आप जवाब दावा देने के कभी रवादार नहीं है, ठीक है जी। और आपने कहा कि इसने झूठ बोला है, तो अब आपने दावा किया तो साबित करें मैंने झूठ बोला है। मैं क्यों स्टेटमेंट दूं, मैं क्यों बोलूं जी फलाना करता है तो फलाना नहीं? आपने मिर्जा साहब को सच्चा साबित करना है। मैंने ये बात कही है कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है बाइबल के ऊपर, आपने कहा इसने झूठ बोला, तो आप तो साबित करें मिर्जा साहब ने झूठ नहीं बोला, दिखा दें, फाश औरत के दिखा दें वो चीजें जो आपने दिखा दी। मैं बैठा हूं यहाँ पे, तो इसके अंदर मेरे ख्याल में बाकियों का क्या ताल्लुक है इससे? आप मिर्जा साहब के मानने वाले, मैंने एक दावा किया है, मैंने अफजल साहब की ब्रॉड के ऊपर एक अपनी वो की है, प्रोग्राम कर रहा था, उसके अंदर मैंने एक बात कर दी और मैंने सबूत दिया उसका, मैंने तो मामला अपना खत्म कर दिया था। आपने मेरी ऑडियो चला कर कहा कि इससे झूठ बोला, अब दावे का सबूत आपके ऊपर है, 12 सबूत आप पे, ऑनर्स इज ऑन योर शोल्डर्स। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये सारे सुनने वाले भी देख रहे हैं और ये जो होस्ट भाई हैं ये भी देख रहे हैं कि अफजल बड़ाई साहब ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं सीकर साहब को मैंने पैगाम आपका पहुंचा दिया है और सीकर साहब जनाब स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं, वो अपनी स्टेटमेंट दे देंगे और वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और आपके सामने सब देख रहे हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट देने से साफ चिट्टा इनकार कर दिया है, जैसे उन्होंने वो हवाले देने से साफ इनकार कर दिया था। पहले उन्होंने इकरार किया मैं हवाले दूंगा, फिर इनकार कर दिया भी मैं नहीं देता हवाले, जाओ जो करना है कर लो। और अब ये वो जो मेरा इनसे मुतालबा था जो अफजल बड़ाई साहब के जरिए मैंने किया था कि वो कह रहे थे जी होस्ट टू होसिया जो, वो आपको पता चल गया कि मैंने कहा भी मैं आपकी बराड पर आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है। लेकिन इस किसी पर ये एतराज करने का मकसद क्या है, उससे क्या साबित होता है कि अगर आप कहें कि वो उससे बंदा गुस्ताख साबित होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अमूमन ये हवालाजात इसलिए पेश किए जाते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर दी है। अच्छा जी, गुस्ताखी अगर कोई कर दे तो उससे क्या नतीजा निकलता है? वो उलमा की किताबों में लिखा है जी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की या किसी नबी की गुस्ताखी करता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर ये वाकई इस तरह मानते हैं तो जिसने भी उस तरह के अल्फाज लिखे हैं फिर उसको इस्लाम से खारिज मानना पड़ेगा और गुस्ताख मानना पड़ेगा। ये वन वे ट्रैफिक चलाने का कोई मकसद नहीं है कि हम सिर्फ मसीह अलैहिस्सलाम पर एतराज करेंगे और आप कटहरे में एक मुजरम की तरह खड़े होकर या मुल्ज़म की तरह खड़े होकर हमें जवाब देंगे, लेकिन हमसे कोई सवाल नहीं आप कर सकते। भाई जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने किया है या जो अल्फाज लिखे हैं
وہ بائبل کے اندر مختلف صورتوں میں موجود ہیں، لیکن جو آپ کے اکابر نے وہی الفاظ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا پھر سٹیٹمنٹ دیں گے؟ وہ سٹیٹمنٹ دونوں پر جو معیار آپ قائم کریں گے وہ دونوں پر لگا کر دیکھ لیں گے. تو آپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو الزام آپ مسیح موعود علیہ السلام پر لگائیں گے وہی الزام آپ ان سارے علماء پر لگا دیں کہ جنہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں. یہ تھا میرا مطالبہ، لیکن اب وہ صاحب مکر گئے ہیں کہ نہیں جی میں الزام لگاؤں گا آپ پر، آپ صرف اس کا جواب دیں گے، بس کہانی ختم ہو جائے گی. تو یہ اس طرح ون وے ٹریفک چلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ جماعت احمدیہ کے پاکستان میں کردار پر بات کریں تو پھر دونوں سائڈوں کو دیکھا جائے گا. عربی کا مقولہ ہے کہ کسی چیز کی خوبی کا یا خامی کا پتہ چلتا ہے دو چیزوں کا مقابلہ کرنے سے، کہ دوسرے جو گروہ تھے ان کا پاکستان بنانے میں کیا کردار تھا. اگر یہ کہتے ہیں جی میں قائد اعظم اور جناب پاکستان کی محبت میں یہ کر رہا ہوں، تو اگر یہ واقعی اپنی اس بات میں سچے ہیں تو یہ ہر اس گروہ کے بارے میں پروگرام کریں. انہوں نے وعدہ کیا ہے جی میں کرتا ہوں جی پروگرام، میں مودودی صاحب پر بھی پروگرام کروں گا، احراریوں پر بھی میں کروں گا، اور جمعیت علماء ہند پر بھی پروگرام کروں گا. کس قدر پاکستان بننے کی انہوں نے مخالفت کی تھی اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، پاکستان کو پلیدستان کہا. بھئی کب کریں گے پروگرام؟ انہوں نے کہا جی 1 مہینے کا پروگرام ہم نے کیا ہے. کدھر ہے بھئی وہ پروگرام؟ وہ پروگرام بھی اپنے جناب پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ کیا انہوں نے حوالے دیے تھے، تاکہ ان کے اوپر یہ غلط اپنے اشکالات کا انہوں نے اظہار کیا تھا وہ کہیں دور نہ کوئی کر دی. افضل وڑائے صاحب بھی میں نے کہا کہ اگر وہ حوالے نہیں دیتے، انہیں کہ ہمیں اس پروگرام کا لنک دی جو 1 مہینہ کرتے رہے ہیں، وہ جی وہ پلان کر رہے ہیں، وہ کبھی اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ لوگوں کی پبلک کی اویئرنیس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہر چیز آپ چھپا کر بیٹھے ہیں. سٹیٹمنٹ آپ دینا نہیں چاہتے کہ ہم بس اعتراض برائے اعتراض کریں گے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لا یعنی وقت ضائع کرتے رہو بیٹھ. ٹھیک ہے اویس بھائی، یہ جب میں یہ رپلائی کر لوں تو پھر میرے خیال میں 2 منٹ ہی لگا دیجیے گا، کیونکہ ادھر خطاب بڑا لمبا ہو جاتا ہے. اچھا جی، بات ایسے ہے کہ نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. ہماری نیتوں پہ پہلے شک کر دیا گیا کہ اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ گستاخی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ فلاں کرنا ہوتا ہے. لیکن جی بات یہ کہ ملفوظات حضرت مسیح موعود ہے، جلد ہے اس کی نہم ہے. الزامی جواب دینے کا طریقہ، عیسائیوں کو جواب دیتے وقت بعض اوقات سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل صاف ہے جب ہمارا دل بہت دکھایا جاتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ناجائز حملے کیے جاتے ہیں، تو صرف متنبع کرنے کی خاطر انہیں مسلمہ کتابوں سے الزامی جواب دیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری کوئی ایسی بات نکالے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے بطور الزامی جواب لکھی ہو اور وہ انجیل میں موجود نہ ہو. ہاں، یہ مرزا صاحب نے کہا ہے، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وہ اناجیل سے نکالا ہے. میں نے اناجیل سے وہ بات نکالی ہے جو مرزا صاحب نے لکھی ہے، لیکن وہ اناجیل میں موجود نہیں ہے. آپ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میر سلیم نکال کے دو اس کو سیکر کو وہ بات جو میں نے لکھ دی اپنی کتاب میں اور انجیل سے وہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو نہیں مل رہی. میر سلیم کیوں نہیں دیتے ہو سیکر کو وہ بات؟ میری تحقیق، میرا دماغ وہ کیا ہے، پاکستان میں پورے جہان کا آپ نے گلا پیٹ دیا ہے، پاکستان میں بھی بعد میں آئیں گے. مرزا صاحب کا جو ہے آپ کو میں دیتا ہوں حوالہ، ابھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، انجیل سے مجھے نکال کے دے دے. نہ نکلے تو لوگوں کے سامنے معافی مانگ لیں. اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی میں نے ہمیشہ بات کی ہے، گستاخی پہ تو بات میں آئیں گے، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تو دکھائے نا. ہاں جی، میرے خیال میں یہ بڑا معقول سا میرا اس پہ مطالبہ ہے، اور اس کے اوپر شعلہ بیانی کرنا یا کرنا یا لوگوں کو گھما لینا باتوں میں ایسے نہیں ہوگا. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو بات میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی ہے وہ اناجیل سے کی ہے، مسلمہ کتابوں سے کی ہے. میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کے کر کے اعتراض مجھے نکال کے دے اناجیل سے وہ بات، مرزا صاحب کو سچا ثابت کرے. بہت شکریہ، اور ٹائم لگائیں یار، یہ بہت زیادہ ایکسٹرا بات ہو جاتی. ٹھیک ہے، میں نے اس لیے شروع سے کہا تھا امیر بھائی اب ٹائم لگائیں اور یہ پوائنٹ سامنے رکھیں اور آپ وہ سیم دکھائیں گے پھر، مطلب. اور جو آپ نے ایک اصول، اچھا اس میں نہیں، میں امیر بھائی آپ کی طرف آنے سے پہلے سیکر بھائی ایک اصول اور بھی وہ کہہ رہے تھے جو شاید آپ نے اس کو بائی پاس کیا ہے. وہ اصول یہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہی سٹیٹمنٹس کسی اور اکابر کی بھی نکلتی ہے، ویسے ہی میں کسی بزرگ کی وہ بات نکلتی ہے، تو اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر بھی وہی فتویٰ لگانا ہے آپ نے. تو اس کو بھی ذرا پلیز آپ ایک میں ہے، میں نے وہاں پر اس بزرگ کی سٹیٹمنٹس نہیں تھی پڑھی، میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی. یہ ماننے والے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے. انہوں نے اگر سٹیٹمنٹ دکھانی ہے تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائے، مجھے میرے نبی کی دکھائے، میں ان کو ان کے نبی کی دکھاتا ہوں، بات ختم ہوگی. جی میر بھائی آپ کے اوپر میں ٹائم لگاتا ہوں 2 منٹ. اچھا، یہ بات یہ ہے، ٹرام لگا دیا آپ نے.
اچھا، عرض یہ ہے کہ یہ جیسا کہ اس موضوع پر بھی یہ ون سائیڈڈ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں اور اس موضوع پر بھی ون سائیڈڈ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں کہ وہاں جی احمدی مسلمانوں کے کردار پر بات ہم کریں گے کہ پاکستان کی تحریک میں کیا کردار تھا ان کا، لیکن ہم احراریوں کے کردار پر بات نہیں کریں گے، اس کو ہم چھپائیں گے، اس کو ہم انکوڈڈ رکھیں گے اور جماعت احمدیہ کو ہم ڈی کوڈ کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ ہم جمعیت علماء ہند کی جو پاکستان کی مخالفت ہے اس کو چھپائیں گے اور جماعت احمدیہ کے بارے میں ہم لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ ہم مودودی صاحب کی جو انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہے قیام پاکستان کی، اس کو ہم انکوڈڈ رکھیں گے، وہ لوگوں سے چھپائیں گے۔ یہ عقیدے ہم لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ وہ کس قدر پاکستان کے قیام کے مخالف تھے۔ لیکن جماعت احمدیہ کے کوئی پرانے حوالے اس زمانے کے جس میں قائد اعظم بھی جو تھا وہ کانگریس کا ساتھی تھا اور مسلم لیگ میں شامل نہیں تھا اور اکھنڈ بھارت کی وہ جناب کوشش کیا کرتا تھا، اس زمانے کا کوئی ادھر ادھر سے پرچی ایک چھوٹی سی لے کر تو اس میں لوگوں کو جو ہے وہ جناب گمراہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن جناب ہم وہ حوالے چھپا کر رکھیں گے، کسی سے دکھائیں گے نہیں یہ کوئی بھارتی راز بن گیا ہے۔ یہاں بھی ون سائیڈڈ ٹریفک ہے کہ ہم جی مسیح موعود علیہ السلام پر الزام لگائیں گے، لیکن وہ اگر ہمارے اکابر میں سے رحمت اللہ کرانوی ہو، ثناء اللہ امرتسری ہو، ابن تیمیہ ہو، قاسم نانوتوی ہو، وہی حوالہ وہ پیش کر کے اس سے زیادہ لمبی چوڑی باتیں کریں گے تو ان کو ہم سنیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے کون سا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا نہ دعویٰ کرے تو اس کے لیے اصول اور ہے، اگر کوئی نبوت کا مدعی ہو تو اس کے لیے اصول اور ہے۔ گستاخی تو گستاخی ہوتی ہے، اور اگر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہی کسی چیز کو ثابت کرنا ہے آپ نے تو وہ رحمت اللہ کرانوی کو بھی انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ کہیں، وہ جناب مفتی تقی عثمانی کو جس نے اس پر تقریض لکھی ہے اور دیوبندیوں نے وہ کتاب چھاپی ہے ان کو بھی آپ کہیں کہ وہ بد دیانت ہے، وہ علمی بد دیانتیاں کر کے بائبل پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ ون سائیڈڈ ٹریفک چلانے کے لیے یہاں ہم نہیں بیٹھے۔ اگر جرت ہے، ہمت ہے کہ وہی فتویٰ جو یہاں لگائیں گے وہاں لگائیں گے تو بات آگے کریں گے، ورنہ جی شکریہ جی، ٹائم لگا دیں۔ ٹھیک، اچھا ایک منٹ سیکر بھائی، آپ کا ٹائم بھی یہ لگتا ہے یار، افضل راج بھائی آپ ٹائم لگائیں گے ذرا، میرے یار ایک بہت الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ لیکن آپ ذرا سارے ماشاءاللہ 200 لوگ اس ٹائم سن رہے ہیں۔ میر صاحب نے پیروں پہ بھار نہیں ڈالا، میر صاحب نے راہ فرار اختیار کر لیا بائبل والے حوالوں پہ۔ میں نے کتنی مطلب کہ سب نے تسلی کے ساتھ مرزا صاحب کا کال پڑھ کے سنایا، میر صاحب نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ میر صاحب کہتے ہیں ہم کھول دیتے ہیں پورا میدان، فلانا بھی گیا فلانا بھی گیا۔ میر صاحب یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بیٹھا ہے، کرانوی صاحب میری پھپھو کے بیٹے نہیں ہیں۔ کرانوی صاحب عیسیٰ علیہ السلام پر وہ بات جو باندھیں گے نا جو بائبل میں نہیں لکھی ہوئی، میں کہوں گا کرانوی صاحب ڈس آنیسٹ ہیں۔ آپ میں جرت ہے مرزا صاحب کو ڈس آنیسٹ کہنے کی؟ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرانوی صاحب کو ڈس آنیسٹ کہوں گا جب آپ یہ ثابت کریں گے بائبل میں بات نہیں لکھی۔ لیکن پہلے مرزا صاحب آئیں گے، پہلے مرزا صاحب آئیں گے۔ آگے پیچھے کہتے ہو نبی کا جو توازن ہے وہ نبی سے ہے، الزامی جواب دیں گے نبیوں کے اوپر، فلانے نبی نے بھی یہ کیا تھا، اس بار کرانوی صاحب یاد آ گئے، نبی کیوں نہیں لاتے بیچ میں؟ جب میں مرزا صاحب کی دکھا رہا ہوں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تو نبی لاؤ نا بیچ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آؤ نا بیچ میں کہ یہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی یہ لکھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب کرانوی صاحب یاد آ گئے، دین کرانوی صاحب سے لیا ہے، مرزا صاحب نے کرانوی صاحب سے سارے علم لیا تھا بائبل کا۔ میر صاحب پیروں پہ بھار ڈالے، مرزا صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا تھا میرے فرقے کے لوگ علم و معرفت میں وہ کمال حاصل کریں گے کہ اپنے براہین کے نور سے مخالفوں کے منہ بند کر دیں گے، منہ بند کرے میرا، میں بیٹھا ہوں سامنے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ون وے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں، فلانی چلانا چاہتے ہیں، کیا باتیں باتوں باتوں میں ٹائم گزار دینا ہے؟ چلے پیروں پہ بھار ڈالے اور مجھے کہے ہاں بھی سیکر بتا بھی کون سی ڈس آنیسٹی کی ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ بعد میں کرانوی صاحب کو بیچ میں لے آئیں گے، کرانوی صاحب کون سا دور چلے گئے؟ آئیں شروع کریں، میرے خیال میں یہ گھوڑا یہ میدان، ہاتھ کنگن کو عارضی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، شروع کریں میر صاحب، آئے مرزا صاحب کو سچا ثابت کر دیں میرے سامنے۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو جی۔ اچھا جی، یہ ہے ازالۃ الہام کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے اس کی، رحمت اللہ کرانوی صاحب کے بارے میں لکھا ہے۔ متکلم اسلام محقق مذاہب عالم مجاہد حق حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی کی رد عیسائیت پر فارسی زبان میں سب سے پہلی نایاب کتاب، اور اس پر تالیف ہے جی رحمت اللہ کرانوی کی، جس کو بریلوی بھی اون کرتے ہیں، دیوبندی بھی اون کرتے ہیں، وہابی بھی اون کرتے ہیں۔ اور یہ جناب اس پر تقریض لکھی ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے۔ اس کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ کا نکاح نہ کرنا زہد کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ اتفاقی طور پر ان کو اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ صرف 33 سال کی عمر میں وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔
بلکہ حضرت مسیح کی ذات گرامی کا انکار کرنے والا تو کہہ سکتا ہے کہ ان کا نکاح نہ کرنا نہ تقوی و زہد پر محمول تھا، نہ ہی یہ توجیہ کرنا درست ہے کہ اس کا اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ لوکا باب 7 آیت 33 میں ہے، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینا والا نہ تو روٹی کھاتا آیا اور نہ میں پیتا آیا، اور تم کہتے ہو کہ اس میں بادرو ہے، ابن آدم کھاتا پیتا آیا، اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ و شرابی آدمی، محصول لینے والے اور گناہ گاروں کا یار۔ پھر کسی فریسی نے اسے درخواست کی میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونجا اور اس کے پاؤں بہت ہی چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا، اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا اسے جو چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، استاد تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنے نہ چھوڑے۔ صفحہ نمبر 210 پر وہ کہتے ہیں، ان آیات میں صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ فریسی آج جناب کو کھاؤ پیو اور شراب کا رسیہ سمجھتا تھا۔ جی میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، ٹوٹل راہ فرار مرزا صاحب نے اختیار کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اپنے منہ سے مانا ہے، اپنے منہ سے مان گئے ہیں کہ کرانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک فریسی کے گھر وہ دعوت پہ گئے، او پہ جے سارے دا سارا مقدمہ میں ثابت کر دیا مقدمہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ فحشہ عورت کے گھر گئے، کرانوی صاحب نے کہا کہ فریسی کے گھر گئے۔ یہ دیکھو لوک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، a فریسی asked him to eat with him، فریسی نے ان کی دعوت کی، کرانوی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا وہ فحشہ عورت کے گھر گئے ہیں، کرانوی صاحب کی بات تو لوک 7 میں لکھی ہے، مرزا صاحب کی دکھائیں مرزا صاحب کی عبارت۔ مرزا صاحب بھی فتویٰ لگا دیا بیٹھے بیٹھے، یہ ریسرچ کی بھی آپ نے آج تک، اور مرزا صاحب پہ فتویٰ لگا دی، کرانوی صاحب کی کوئی اور عبارت نہیں ملی آپ کو؟ اسی پہ تو پھڈا تھا، اس ٹائم کان بند تھے جب میں اعتراض کر رہا تھا بیٹھ کے، میری آڈیو جب چلا کے مذاق اڑا رہے تھے، یہی تو میں کہہ رہا تھا۔ فحاشہ عورت کے گھر مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ جیزس گئے، آپ نے اٹھا کر فریسی کے گھر بھیج دیا، کرانوی صاحب کو تو آپ نے خود سچا ثابت کر دیا۔ میں پھر بھی ابھی کرانوی صاحب پہ نہیں جاؤں گا، کرانوی صاحب پہ جب بات آئے گی تب کرانوی صاحب کی بات آئے گی۔ میر صاحب مرزا غلام احمد کو سچا کرے، ایک نور القرآن نمبر 2 روحانی خزائن جلد نمبر 2 پیج نمبر 448، ایک زانی عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر سے مل کر بیٹھتی اور ناز ناز و نخرے سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے تل سے اس کے سر پر مالش کرتی۔ دکھائیں حرام کاری کے تر سے مالش، دکھائیں حرام کاری کے تر سے مالش، مقدمہ ثابت ہو جائے گا آپ کا آج۔ دکھائیں فحاشہ عورت کا سر پہ مالش کرنا، حرام کاری کے اتر سے مالش دکھائے۔ آپ یہاں بیٹھ کر لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ کا پالا کس سے پڑا آج تک؟ مجھے یہ سمجھ نہیں ہے آپ لوگ بھی۔ ایک کسبی عورت کو یہ موقع نزدیک آنے کی ضرورت منع کرتا ہے، ایسے لوگوں کو حرام کار عورتوں کے چونے سے مزہ آتا ہے، وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناسے کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے۔ دکھائیں کسی ناسے نے یہ نصیحت کیوں کہ تو حرام کاری کے مال کے عطر کیوں سر پہ لگوا رہا ہے، اور ناسے اس نے فحاشہ عورت پہ اعتراض کیا، دکھائیں یہ اعتراض نکال کے۔ خود آپ کلین بولڈ ہو گیا، دکھائیں مجھے نکال کر کسی فحاشہ عورت کے سر پہ تیل ملو۔ ٹائم جو ہے وہ میرا شروع کر دیں آپ۔ اچھا یہ دیکھیں جی، آگے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ کرانوی صاحب کہ ان آیات میں صراحت کے ساتھ تو معلوم ہوتا ہے کہ فریسی جناب کو کھاؤ پیو شراب کا رسیہ سمجھتے تھے۔ وہ عورت ان کے پاؤں چومتی تھی، عطر ملتی تھی۔ جناب کی شریع فاوری کے وقت عورت نے پاؤں چومنا بس نہ کیے، حتیٰ کہ فریسی وغیرہ یہ منظر دیکھ کر بد اعتقاد ہو گئے، اور جناب نے ایسا کرنے پر اس عورت کے تمام گناہ ہی بخش دیے۔ بہت سی عورتیں ان کے ساتھ پھرتی تھیں، اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں، اور جناب مرد تھا اور اس کی بہن کو دوست رکھتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے۔ اب حضرت مسیح کی شخصیت کا انکار اور اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آپ ایک خوبصورت جوان تھے، اس وجہ سے عورتیں ان پر مفتون و عاشق ہو گئی تھیں، ان کے آگے پیچھے گھومنے لگی تھی، اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی، اور بعض عورتوں سے تو جناب کا محبت کرنا پایا تحقیق کو پہنچا ہوا ہے۔ لہٰذا شراب نوشی کے تقاضا سے ان عورتوں سے اپنی دوسری ضرورتیں بھی پوری کر لیتے تھے، انہیں نکاح کرنے کی کیا حاجت تھی؟ چنانچہ ہندوؤں کے ہزاروں سادھو گنگا اور جمنا کے کنارے کے پاس کنارہ کش ہو کر اسی طریقے کو اپناتے ہوئے نکاح کی ضرورت سے بے نیاز رہتے ہیں۔ اس بد چلن عورت کے قصہ میں ایک اور بات لائق سماعت ہے کہ اس عورت نے جس قدر حضرت مسیح کے پاؤں چومے،
आंसू बहाए, इतना ही उन्होंने इसके जुमला गुनाह माफ किए। सुबहान अल्लाह। मसीही उलमा का हद दर्जा तअस्सुब देखिए। एक तरफ अगर हदीस में ये मंजूम मिल जाए कि खुदा पाक कर चाहें तो गुनाहगारों के माफ कर दें, तो फौरन जुबान तांदराज करते हैं कि करीने इंसाफ नहीं, जबकि दूसरी तरफ हजरत मसीह अलैहिस्सलाम फाहिशा औरतों के गुनाहों को इसकी मोहब्बत आमेज अफआल, मज़कूरा, इतर लगाना, चूमना, आंसू बहाना वगैरह के बदले में मुआफ कर दें, तो बिल्कुल अदलो इंसाफ है। इस ताद्दुद अज़वाज के मसला में कौन कौन सी जुबान दराजी नहीं की गई। बहुत शुक्रिया, टाइम लगा दे जी। ले जी एमडीओ, ये है तुम्हारा मनाजर है। एक चीज उसने नहीं कही कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चा साबित कर दूं। देखो, उसने एक दफा नहीं कहा कि ये ले हवाला, ये मैं तेरे मुंह पे मारता हूं, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था कि मैंने तमाम बातें वो की हैं जो कि अंजीलों में लिखी हुई हैं। टोटल फेल। अब क्या है, करानवी साहब के हवाले पढ़ सुनाओ, करानवी साहब के हवाले पढ़ सुनाओ। यार ये है बड़ा साहब डिबेटर, इसने एक मिर्जा साहब को सच्चा साबित करना था। ये लेवल हो गया अल्लाह की कसम जमाते अहमदिया का कि अगर इनसे इल्जामी जवाब खींच लो, यकीन करो ये अपने बिस्तरों से बाहर ना निकले। ये तुम लोगों का हाल है। मिर्जा गुलाम अहमद का मुकाबला एक आलम दीन से कर दिया। नबी का तकाबुल नबी से, तो उसका प्लम्बर का तकाबुल प्लम्बर से। मिर्जा साहब का ये तुम लोगों ने लेवल कर दिया है। और मिर्जा साहब को करानवी साहब से मैच कर रहे हो बैठकर। मैंने मिर्जा साहब के 3 झूठ पकड़ के दिखाया बाइबल के ऊपर। मीर सलीम, हिम्मत है तो झूठा साबित करो झूठा साबित। ये मैं आपको और पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। यहां पर एक और मैं चीज कर देता हूं। वो कहते जी लेकिन मसीह की रास्तबाजी ये दाफिल बला है। मसीह की रास्तबाजी अपने जमाने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि या नबी को इस पर एक फजीलत है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता था और कभी नहीं सुना कि फाहिशा औरत ने आकर अपनी कमाई के माल से इतर इसके सर पर मला था और अपने बालों से उसके बदन को छुआ था। कोई बेताल्लुक जवान औरत इसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान करीम में याया का नाम हसूर रखा, मगर मसीह का यह नाम न रखा, क्योंकि ऐसे किस्से इस नाम के रखने के मानी है। अगर यह जुमला करानवी लिख दे कि जनाब कुरान पाक में हसूर नाम इसलिए नहीं रखा कि खुदा ना खास्ता वो शराब पीते थे और फाहिशा औरतों से ताल्लुक रखते थे, मैं करानवी साहब पे लानत डालूंगा। मीर साहब, क्या आप तैयार है इस काम के लिए? मीर साहब, आप तैयार है इस काम के लिए? आप मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चा साबित कर सकते हैं? दूसरा, कितना टाइम रह गया? चलो अगले टाइम में बोलूंगा जी। शुरू करें जी। आप अपना टाइम कर दीजिए। आप नहीं, एक सेकंड मैं क्लॉक लगा लूं पहले। हाँ जी कोई मसला नहीं। जी ओवर टू यू। अच्छा, मैंने आपको रहमतुल्लाह करानवी साहब का एक नमूना दिखाया है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने माल से इनकी खिदमत करने लगी। बाज औरतों से जनाब को मोहब्बत थी, यह तहकीक को पहुंच चुका है। लिहाजा शराब नोशी के तकाजा से कि ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि शराबी थे, शराब पिया करते थे, इसलिए उन औरतों से अपनी दूसरी जरूरत पूरी कर लिया करते थे। यानी कि उनको जो बीवी से ताल्लुकात कायम करने होते हैं, चूंकि वो शादीशुदा नहीं थे और शराब भी माशाल्लाह काफी पीते थे, शराबी थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इसलिए वो अपनी जो वो जरूरतें जो बीवी से पूरी करनी होती हैं वो इन औरतों से पूरी कर लिया करते थे। अब ये कह रहे हैं जी अगर वो रहमतुल्लाह करानवी ये वाली बात करेगा ना, फिर मैं उस पर लानत डालूंगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहना कि वो शराबी थे, चूंकि शराब पीते थे इसलिए इन औरतों से अपनी जरूरत पूरी कर लिया करते थे। यानी जो औरतें उनसे फिरती थी उनके साथ बगैर निकाह के उनके साथ जना करके अपनी जरूरतें पूरी किया करते थे। ये रहमतुल्लाह करानवी साहब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि जनाब वो चूंकि शराबी थे इसलिए दूसरी जो उनके साथ औरतें फिरती थी उनके साथ जना करके अपनी जरूरतें पिया करते थे, इसलिए तो उन्होंने शादी नहीं की। अब सारे लोग सुन रहे हैं, 229 लोग सुन रहे हैं। ये रहमतुल्लाह करानवी वो है जिसको देवबंदी अपना बुजुर्ग मानते हैं, वहाबी भी अपना बुजुर्ग मानते हैं, बरेलवी भी अपना बुजुर्ग मानते हैं। किताबें भरी हुई हैं इनकी तारीफों से। और ये जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं ये देवबंदियों ने किताब छापी है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े देवबंदियों के मुफ्ती हैं जिन्होंने इसकी तकरीज लिखी है। उसमें ये बातें लिखी हुई हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराबी थे और वो औरतों से के साथ जना करके अपनी वो जरूरतें पूरी कर लिया करते थे जो कि अपनी बीवी से की जाती हैं। लेकिन इनकी नजर में ये कोई गुस्ताखी नहीं है। बाइबल में ये कहां लिखा है कि वो इनसे जना करके अपनी जरूरतें पूरी किया करते थे? अभी आपको ये देते हैं हवाला। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अहमदियो, ये देख लो कि ये देवबंदियों के बुजुर्ग हैं, वाबियों के बुजुर्ग हैं। अहमदियो, मिर्जा गुलाम अहमद किसके बुजुर्ग है? मिर्जा गुलाम अहमद भी किसी के बुजुर्ग है क्या? मिर्जा गुलाम अहमद की किसी ने बैत की है? इस बंदे ने मिर्जा गुलाम अहमद की बैत नहीं की।
مرزا غلام احمد کو سچا کون ثابت کرے گا کہ طارق چوہان؟ یار میں اس سے بہتر تھا طارق چوہان سے رکھ لیتا اس بارے میں ڈیبیٹ، وہ مرزا صاحب کی کتاب تو چلو پڑھ کے بیچارہ جواب دے دیتا. یہ ہے مرزا صاحب کے ماننے والے. انہوں نے دلائل کے نور سے مخالفوں کے منہ بند کرنے تھے، اپنے نبی کی ایک بات سچی ثابت نہیں کر پا رہا بائبل سے یار. اور رحمت اللہ کرانوی کے حوالے پڑھ کے فائدہ، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا اگر میں یہ بھی بتا دوں، اگر میں میر صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر لعنت کیوں نہیں ڈالتے، میر صاحب جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ کر شراب پینے کی بات کرتا ہے اس پہ لعنت ڈالنی جائز ہے؟ ذرا اس کے اوپر بتا دیں، میں 1 منٹ آپ کو اپنا پورا دے رہا ہوں. جی اچھا میرے نا 3 منٹ لگا دیں اپنا افضل وڑائے صاحب. 1 منٹ تو انہوں نے مجھے دیا ہے، 2 منٹ میرے اپنے ہیں، 3 منٹ لگائیں میں کرتا ہوں بات. اچھا عرض یہ ہے کہ ان کو سنوکریں لگانے کا بڑا شوق ہے، لیکن سوال کا جواب یہ کبھی نہیں دے سکتے. جب دیکھو جی دیکھا میں وہ ایک بچہ آیا ہے، اس کو دیکھا میں نے کیسی سنوکر لگائی ہے اس کو، یہ ہمیں سنوکریں لگاتے ہیں، ہم تو سنوکریں لگانے کے استاد ہیں. اچھا جی جو عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر کرے گا بات تو پھر مانو گے نا کہ وہ گستاخ ہے. یہ ہیں ان کی سنوکریں اور ان کی چلاکیاں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتے ہیں. جی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر چونکہ اعتراض کیا ہوا ہے، میں وہ پرچی دکھا کر کہہ دوں گا دیکھا اب مان گئے نا یہ بات. بھئی ہم تو اس کو گستاخی سمجھتے نہیں ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام لکھیں یا یسوع لکھیں، جو بھی لکھیں وہ الزامی طور پر لکھ رہے ہیں. یہ رحمت اللہ کرانوی صاحب آپ کے ہی فارمولے کے مطابق لکھ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام شراب نوشی کے تقاضا سے ان عورتوں سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیا کرتے تھے. بڑا آپ کو لعنت ڈالنے کا شوق پڑا تھا، اب وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آپ نے وہ اسلحہ بھارتی وہ خفیہ اسلحہ نکالا تھا. تو لگاؤ ان پر، آپ کہتے ہیں میں لعنت بھیجوں گا اس پر، تو بھیجو لعنت پھر ان پر. وہ کبھی بھی نہیں آپ بھیجیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال کر ان کو صرف پرچیاں دکھا کر اور اپنی وہ جو نام نہاد تحقیق ہے وہ جو آپ نے وہ جہاں کی جا کے وہ جناب کسی لائبریری میں جا کر وہ دکھانا ہے. ورنہ اگر آپ واقعی سچ میں حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی جس نے یہ لکھا ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. وہ آپ لعنت بازی کا آپ کو شوق ہے، کوئی بات نہیں، آپ لعنت ڈال دیں، جو مرضی کر دیں، لیکن کم از کم اپنا معیار تو ایک رکھیں کہ جو مسیح موعود علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں یہاں رحمت اللہ کرانوی پر لگاتے ہوئے کیا ہوتا ہے. ثناء اللہ امرتسری سے کسی نے پوچھا کہ جناب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ تو 9 سال کی بچی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کی طاقت تھی، تو ایک 9 سال کی بچی نے 40 مردوں کی طاقت کیسے برداشت کر لی جب ان کی شادی ہوئی؟ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کو جواب دیا کہ جب حضرت مریم اللہ کی طاقت برداشت کر سکتی ہیں تو حضرت عائشہ 40 مردوں کی طاقت کیوں برداشت نہیں کر سکتی؟ اس میں ان کو کوئی گستاخی نظر نہیں آتی. یہ بلے بلے ہے جی، یہ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو کہا ہے تو اس میں ہمیں کیوں گستاخی نظر آئے گی؟ اور رحمت اللہ کرانوی صاحب لکھیں لہٰذا شراب نوشی کے تقاضا سے ان عورتوں سے اپنی دوسری ضرورت بھی پوری کر لیا کرتے تھے، انہیں نکاح کرنے کی کیا حاجت تھی؟ یعنی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے، وہ ان عورتوں سے جو ان کے ارد گرد رہتی تھی زنا کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. اب ان کی غیرت نہیں جاگے گی. یہ سارے لوگ جو احمدی ہیں، غیر احمدی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ دیری ہیں، جو بھی ہیں، انسان تو ہے نا. تو آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ارد گرد کی عورتوں سے زنا کر لیا کرتے تھے، اس لیے جناب ان کو نکاح کی ضرورت پیش نہیں آئی. بھئی یہ بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ کو گستاخی نظر نہیں آتی؟ اس پر کبھی یہ کلام نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی فتویٰ اس پر لگائیں گے. جی کریں بات. جی بہت شکریہ جی. میرے اب 3 منٹ ہی لگا دیں کیونکہ میں نے جواب مانگا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا. میرا 1 منٹ کا جو میں ٹائم دیا تھا میرا 3 منٹ لگا سکتے اس لیے کہ 2 منٹ ہے اور 1 منٹ آپ نے مجھے اپنا دیا. جی وہ دیا تھا جواب دینے کے لیے، جو کہ آپ نے 3 منٹ میں جواب دے دیا ہے نا، آپ کو جواب ہی دیا ہے اور کیا. جی جی میں پھر آپ کو دے دوں گا. آئندہ سے یہ جب بھی ٹائم دیں گے وہ میں ٹائم ایڈ کروں گا. 3 منٹ لگا دیں جی. کوئی 3 منٹ نہیں جی ان کے لگنے. اچھا چلیں 2 منٹ لگا، آپ کو 2 منٹ میں کھاتا میں آپ کو اپنا ٹائم 1 منٹ دوں گا. ہولڈ کر لیں دونوں سائڈ ہولڈ کر لیں. میں اویس صاحب کو، اویس صاحب آگے ہیں. اویس صاحب پچھلی ٹرم میں اویس صاحب تو بات سن ہی نہیں رہے، انہوں نے ابھی ہینڈ فری لگائی ہے. اویس صاحب پچھلی ٹرم میں میں بات بتا دوں، پچھلی ٹرم نے سیکر صاحب نے اپنا 1 منٹ چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے آفر کر دیا تھا میر صاحب کو، تو وہ ادھر ٹرانسفر ہو گیا. 1 منٹ اور 2 منٹ ان کے اپنے تھے، 3 منٹ انہوں نے کہا لگا دیں. میں نے وہ 3 منٹ ان کے لگا دیے تھے، وہ انہوں نے ابھی کنزیوم کیے ہیں. اب سیکر صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میرے بھی 3 منٹ لگا دیں.
इसके ऊपर इनका डिस्प्यूट है, इसके ऊपर आप डिसाइड कर लें जो आपने टाइम का हाँ, करना है। लेकिन वो इसके बात ऊपर उनको इनके ऊपर सीकर भाई को 2 मिनट ही मिलने चाहिए, सीकर भाई को 2 मिनट ही मिलने चाहिए, ठीक क्योंकि है, उन्होंने 2 मिनट अपना लगा 1 दे, मिनट दे दिया, 2 मिनट लगा दे, 2 तो मिनट हक उनका 2 मिनट 2 मिनट लगा दे। अच्छा जी, बात इतनी है कि यहाँ पर टॉपिक था बाइबल के ऊपर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो झूठ बोला टॉपिक था, लेकिन इसको टॉपिक को फैला कर हजरत आयशा के ऊपर जो है वो बकवासबाजी स्टार्ट की गई है। अगर हजरत आयशा के ऊपर बकवासबाजी स्टार्ट की गई है और आप चाहते हैं इसका माहौल खराब हो, तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो खुशू खुजू के अंदर नुतफा दिया था और बीवी का बताया था, तो वो एक रंडी को नुतफा दिया था। अगर आप चाहते हैं इस मामले में लेवल जाए तो मैं साबित करके जाऊंगा कि रंडी को ये देखे तकलीफ पहुंची, अपनी माँ को रंडी ये कह रहा पहुंची है, तकलीफ इसको, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पहुंची ना। This is my